ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو سوالات باقی ہیں انشاءاللہ حجت الاسلام اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے مہر رضوی پوچھ رہی ہوں کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے کسی وجہ سے تو اس کو ظہر کے وقت سے پہلے ادا کر لینا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے، یا پھر ظہر اول وقت نماز پڑھ کے ظہرین کی اس کے بعد میں ادا کی جائے؟ ظہر کی نماز سے پہلے کیوں؟ جس وقت انسان اٹھ رہا ہے سو کے اور خدا نہ خواستہ کسی بھی غفلت کی وجہ سے ہماری نماز صبح قضا ہو گئی ہے، ہمیں فوراً ادا کرنا ہے۔ انسان کو ایک تو وقت سے قضا یعنی چھوٹ گئی نماز، دیر ہو گئی، اب اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے انسان کو، فوراً نماز ادا کرنا ہے انسان کو، لہذا ظہر تک کیوں جائے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ظہر تک پہنچ بھی گئے انسان، تو اب اگر جماعت ہو رہی ہے یا اول وقت کا ثواب لینا ہے انسان کو، تو اول وقت اور جماعت کے خاطر پہلے ظہر کو پڑھ لے، ورنہ پہلے صبح کی نماز کو ادا کرنا ہے، بعد میں ظہر اور عصر کی نماز کو۔ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری نمازیں وقت پر ادا ہوں، خاص کر کے صبح کی نماز انشاءاللہ۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ون چینل نے ایک بے حد شاندار اور علمی پروگرام مسائل زندگی کیوں بند کر دیا؟ اس پروگرام میں تو آپ کو صرف واٹس ایپ یا فون سے لوگوں کے سوالات لینے ہوتے ہیں، کوئی بھیڑ اندیشہ بھی نہیں، پھر پروگرام کیوں بند ہو گیا؟ میری درخواست ہے کہ پلیز اس پروگرام کو پھر سے شروع کیجیے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ خدا حافظ۔ بہت بہت ممنون و مشکور ہوں میں آپ کا، آپ کی اس التجا اور اس فرمائش پر ہم نے لبیک کہا ہے اور یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں یہ تیسرا پروگرام ہے۔ آپ دعا کیجئے، تمام ناظرین دعا کریں کہ یہ وبا جلد سے جلد ختم ہو اور ہم انشاءاللہ پھر سے جس طرح سے پہلے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے اسی طرح سے پیش کر سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا سوال بھی لیا گیا، اور یقیناً محدود اور لیمیٹڈ امکانات ہیں، اس کے باوجود بھی جس طریقے سے آپ بہت ہی شاندار طریقے سے اس پروگرام کو دیکھتے تھے، اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، پروگرام جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اس وقت جب کہ یہ پروگرام نہیں دیا گیا تو مجبوریاں تھیں، اور حقیقت امر یہ ہے کہ جو لوگ بمبئی کے حالات سے آگاہ ہیں، یہاں پر ایک 100 میٹر کے فاصلے کو بھی طے کرنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل تھا، لہٰذا انسان اس فاصلے کو بھی نہیں طے کر پا رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ 100-200 میٹر کے فاصلے پہ بھی جانا بہت سخت تھا، یہ پروگرام نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ابھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور اس وقفے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام چل رہا ہے۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ بلائیں اور یہ وبا جلد از جلد ختم ہو جائے سب سے، تاکہ آزادی کے ساتھ بہترین طریقے سے اس پروگرام کو اور بہتر سے بہتر بنا کر ون چینل آپ کی خدمت میں پیش کر سکے اور ہم سب فائدہ اٹھا سکیں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ راز و نیاز پر جو نماز، زیارت، دعا، اعمال ہیں وہ آپ کے پاس اگر بک فارم میں موجود ہے تو ہمیں ہدیہ کر دیں۔ میں زاہد بول رہا ہوں، اور آپ کا احسان ہوگا۔ انشاءاللہ آپ چینل ون کی آفس پر رجوع کیجیے، ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ کتابیں دستیاب ہوں گی تو آپ کی خدمت میں پہنچا دی جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر میں ہر روز نماز شب پڑھتا ہوں اور نماز فجر قضا کر دیتا ہوں الیاذ باللہ، تو مجھے نماز شب کا ثواب کیا ملے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ نماز خدا نہ خواستہ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، ایک استخارہ فرما دیجئے، مجھے سفر پہ جانا ہے۔ امام نے فرمایا، استخارہ منع آ رہا ہے، بزنس کی ڈیلنگ کے تجارتی سفر پہ جانا ہے مجھے، استخارہ منع آ رہا ہے۔ پھر بھی وہ چلا گیا۔
اب وہ ہفتے 10 دن کے بعد جب پلٹ کے آیا تو اس نے آ کے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، آپ سے میں نے پوچھا تھا، استخارہ منع آیا تھا، لیکن دوستوں کے کہنے پہ میرا دل چاہا میں پھر بھی چلا گیا، لیکن مجھے تو وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا اور مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور تجارت میں جیسا ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا۔ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ جب تم سفر میں آ رہے تھے، سفر کا فلاں دن تھا، فلاں جگہ پر تم جب رات میں سوئے تو تمہاری نماز صبح قضا ہو گئی۔ کہا یا ابن رسول اللہ بالکل صحیح، میری نماز قضا ہو گئی تھی۔ کہا اس نماز کے چھوٹنے کا، قضا ہونے کا جو نقصان ہے، وہ ساری کائنات، پوری دنیا کی دولت بھی اگر تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے تو اس سے پورا نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جواب آپ نے حاصل کر لیا ہوگا۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ If someone is suspected to have died by COVID, is it permissible to obtain a non-COVID death certificate and bury the person without information and informing the Qabristan and Mu'mineen about the suspicion of COVID? Is this allowed under Islam? یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کووڈ کے مرض میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور قبرستان میں یا مومنین کو اطلاع نہیں دیے بغیر اس کو، اس مرحوم کو اسی طرح سے دفن کیا جاتا ہے جو عام طور سے دفن کرنے کا طریقہ ہے، تو یہ کیا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں، اگر ڈاکٹروں نے اس کے ایسے نقصانات بتائے ہیں تو ان نقصانات میں اگر کسی کو نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ خود انسان پہ ہوگا، لہٰذا لاکھ ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں، لاکھ کچھ بھی ہو جائے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ بالکل صحیح، جھوٹ بولنا تو کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ جو خدا عام حالات میں ہمارے ہاتھ سے غسل دیے ہوئے میت کو، مردے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے اور اس کو ثواب دے رہا ہے، اس کو سب کچھ دے رہا ہے، وہی خدا بغیر غسل دیے ہوئے میت کو بھی ہمارے ہاتھ سے قبول کرنے والا ہے۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو کہ کورونا سے پازیٹیو یعنی کووڈ-19 سے پازیٹیو کوئی مریض تھا، وہ مر گیا، بغیر بتائے دفن کر دیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہمیں اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ سامنے والے حفاظتی کٹس کے ساتھ، سب کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے اس کو غسل دے سکیں، اس کو کفن بنا سکیں اور دفن کر سکیں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال کا دوسرا رخ یہ ہے کہ any of the قبرستان staff or مولانا were to get affected by COVID due to this action, who is responsible for that treatment and loss of pay؟ یعنی دیت اس کی ہوگی، بلڈ منی دیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا؟ اس میں علماء اعلام، مراجع تقلید کی کیا فتاوے ہیں؟ یہ تو ابھی وبا اور اس کے حالات ہیں کہ اگر ان حالات میں کسی کو ہماری چھپانے کی وجہ سے نقصان پہنچا تو ساری ذمہ داری ہماری ہوگی۔ کسی بھی حالت میں اگر انسان کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے، مال کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، تو اسلام میں اس کا بھرپائی کرنا، اس کا جبران کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، انسان کی بخشش نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم نے کسی جنازے کو جو کہ کووڈ-19 سے پازیٹیو کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور پھر ہم اس کو لے گئے اور ہم نے نہیں بتایا، اور وہاں جانے کے بعد غسل دینے والے کو خدا نخواستہ نقصان ہو گیا اور وہ مر گیا، یا مولانا کو کچھ ہو گیا جنہوں نے نماز پڑھائی، یا وہ بچوں کو جو غسل دے رہے تھے، یا جو بھی کسی کو بھی نقصان ہوا، تو ساری ذمہ داری اس انسان کی ہوگی جس نے چھپایا ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی مر گیا اس کی وجہ سے تو اس کا خون کی، اس کی دیت بھی اگر اسلامی حکومت ہوگی، اور اگر ایسا ہوگا کہ مثلا قانون کو نافذ کیا جا سکے تو پھر دیت بھی دینی پڑے گی، خون بھی دینا پڑے گا، یہ سب کچھ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسے گناہ کو اپنی گردن پہ نہ لے، قطعاً جائز نہیں ہے چھپانا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کس کا حق زیادہ ہوتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کا یا لڑکی کے شوہر کا؟ اگر لڑکی اپنے میکے گئی ہے اور ماں کو کچھ تکلیف ہو جاتی ہے اور ادھر لڑکی کا شوہر
اپنی بیوی کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے یا اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے؟ پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے۔ میرا نام نوید احمد ہے، آگرہ سے میں سوال کر رہا ہوں۔ اچھا سوال ہے کہ اگر دو حق سامنے آ کے ٹکرائیں تو کس حق کو انسان اختیار کرے؟ بیوی شوہر کی بات کو مانے یا ماں کی بات کو مانے؟ بہرحال ان حالات میں انسان کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ زیادہ حق جو شریعت نے رکھا ہے وہ جو بیوی کا حق ہے وہ شوہر کے حق کو ادا کرنا ہے۔ شادی کے بعد بیوی کا حق بیوی کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کے حق کو ادا کرے۔ لیکن اب ایسی صورت میں اگر بیوی کی ماں اس کو کوئی ضرورت آ گئی اور یہ ضرورت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے پاس رہنا ہے، تو شوہر کی اجازت سے شوہر کو راضی کر کے اپنی ماں کے ساتھ جا کے خدمت کر کے ماں کو جب تک ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتی ہے۔ بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکتی۔ لہٰذا شوہر کی اجازت کے ساتھ جب تک شادی نہیں ہوئی ہے اس وقت تو ماں اور بیٹی کا حق زیادہ ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد پہلے شوہر کا حق ہے، شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ بغیر شوہر کی اجازت کے وہ اس قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اور یہاں پر تمام مردوں کو بھی وسعت قلب کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی ضرورتوں کو، ممکن ہے کوئی ایسی ضرورت ہے واقعاً اگر اپنی ضرورت کو وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، خدا نہ خواستہ گناہ یا حرام میں پڑنے خطرہ ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی ضرورتوں کو درگزر کرے، نظر انداز کرے اور اجازت دے دے، کیونکہ بیوی کی ماں جو ہے وہ بھی خود انسان کی بھی ماں ہوتی ہے۔ لہٰذا وسعت قلب کے ساتھ اپنے حق سے گزرتے ہوئے اجازت دینی چاہیے۔ السلام علیکم. Alaikum salam. I need information about ijaza if you have of our grand Ayatollah Sayyid Ali al-Husseini Sistani Hafazallah Ta'ala because I have a small amount of Sahm Imam. اسکرین پہ آپ کے دیکھیے یہ فتاوے اور یہ اجازہ ہمارے پاس مختلف مراجع کرام کا، اس میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی خامنائی اور دیگر مراجع کرام کے فتاوے موجود ہیں، ان کے اجازہ موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس پہ ملاحظہ فرمائیے اور آپ بلا جھجک آپ سہم امام بھیج سکتے ہیں، اور بھی ڈونیشنز اور اس طرح کی جو خدمت آپ کر سکتے ہیں چینل ون کی، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور واقعاً یہاں پر شک نہ کرے، جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ ون چینل پر جو عبارت لکھی ہے اجازے کی، وہ اجازہ یہاں موجود ہے، میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ دوسرے چینل پہ، بعض چینل پہ جو لکھے ہوئے ہیں، پہلے مانگا بھی، مطالبہ بھی کیا، نہیں ملا، لیکن ون چینل میں اجازہ موجود ہے، لہٰذا آپ اطمینان سے سہم امام بھیج سکتے ہیں اور ڈونیشن بھیج سکتے ہیں۔ الحمدللہ وسیع پیمانے پر دین اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اور انسانیت کا پیغام جو حقیقی اسلام کا پیغام ہے یہاں سے پہنچایا جا رہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی جس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں ون چینل کی مدد کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے دین کی خدمت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جا سکے۔ میرے شوہر کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ بحق معصومین علیہ السلام آپ کے شوہر کو اور تمام مرضى مومن و مومنات کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، آمین۔ خداوند عالم تمام بیماروں کو، خاص کر کرونا جیسی وبا سے ہر بیماروں کو نجات عطا فرمائے اور آپ کے شوہر کو بھی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی بحق ائمہ معصومین علیہ السلام۔ قرآن مجید سے علاج کیجئے۔ سورہ مبارکہ حمد میں ہر بیماری کا علاج ہے، کوئی بھی بیمار ہو، کیسا بھی ہو۔ مختلف روایتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں میں یہاں پہ روایتوں کو پڑھوں، لیکن ایک روایت کے مطابق چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر انسان سورہ حمد کو کسی کے بیمار کے گریبان میں رخ ڈال کے 7 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ پھر امام نے کہا اور اگر واقعاً بیماری سخت اور نہیں تو میں گارنٹی لیتا ہوں 70 مرتبہ پڑھ کے سورہ حمد پھونک دو اس کے اوپر، وہ صحیح ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ 40 مرتبہ سورہ حمد پڑھ کے پھونک دو مریض کے اوپر، وہ شفا پا جائے گا۔
پانی پہ پڑھ کے پھونک کے اگر اس پانی کو چھڑک دیا جائے 40 مرتبہ سورہ حمد پڑھ کے پانی پہ اور اس سے پانی کو چھڑک دیا جائے بیمار کے اوپر شفا پا جائے گا۔ لہٰذا ہم نے خود اپنے سوال کرنے والے اور بہت سے لوگوں کو یہ بات بتائی اور کافی ان کو سکون ملا ہے۔ پانی جب بھی پیے انسان سورہ حمد پڑھ کے پانی میں پھونک کے پیے، اگر خود یا جو اگر کوئی ایسا انسان ہے کوئی بیمار ہے وہ نہیں، تو پانی پہ جب بھی پانی دے رہے ہوں 2 ہی چمچہ صحیح منہ میں پانی ڈال رہے ہوں، سورہ حمد پڑھ کے اور پھونک کے اس پر پانی رکھے ہوئے ہیں تو سورہ حمد پڑھ کے پھونک کے رکھیں اور پانی سورہ حمد کا پلائیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے بیماری کا علاج اس سورہ حمد میں ہے۔ خداوند عالم تمام بیماروں کو قرآن مجید کی برکت سے شفا عنایت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، پسند کر کے لوگ جاتے ہیں لیکن لوٹ کے نہیں آتے، کوئی عمل یا دعا بتا دیجئے۔ خداوند عالم اس مشکل کو حل فرمائے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ثقافت اور کلچر ایسا رائج کریں اپنے درمیان، جوان آگے بڑھیں کہ جن گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کی شادی کے لیے، جن گھر میں لڑکے ہیں، مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے کسی گھر میں اور 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے ایک بیٹے کے چکر میں، تو اس طریقے سے لوگ قدم آگے بڑھائیں تاکہ لڑکوں کی جب شادی آپ کریں گے تو آپ کی لڑکی کی بھی شادی ہوگی نا، 2-4 دوسری لڑکیوں کی شادی ہوگی تو آپ کے یہاں بھی ہوگی۔ بہرحال لیکن پھر بھی دعاؤں کا دروازہ بند نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ کس طریقے سے رشتے کو بلانے کے لیے اور رشتے کے لیے کیا کیا جائے، تو آپ نے جواب دیا کہ انسان نماز سے غافل نہ ہو، اول وقت نماز کو انجام دے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نماز جعفر طیار کو پڑھو، ہفتے میں ایک ہی دن صحیح جمعہ ہی کے دن نماز جعفر طیار پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں اپنے رشتے کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے قنوت میں اگر ہو سکے تو قنوت میں، نہیں تو ہر نماز کے بعد آخری سجدے میں اس دعا کو پڑھو، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک، یعنی خدایا اپنے حلال کے ذریعے سے مجھے حرام سے بے نیاز کر دے، اپنی اطاعت کے ذریعے سے مجھے گناہوں سے دور کر دے۔ یہ دعا زیادہ زیادہ انسان کو پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ کہا ہے کہ سورہ قصص کی 24ویں آیت ہے غالباً، اس کو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا جو تو نے میری طرف خیر نازل کیا میں اس کے لیے فقیر ہوں۔ اس کو شادی کے لیے زیادہ سے زیادہ دہرانا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے انسان اس کو دہرائے، اس آیت کو، سورہ قصص کی 24ویں آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ سورہ روم کی 21ویں آیت کو، سورہ روم کی 21ویں آیت کو جتنا زیادہ پڑھیں گے رشتہ اتنا زیادہ، اتنی جلدی آئے گا، جلد سے جلد آئے گا۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کو 131 اور 132ویں آیت کو اگر انسان پڑھ کے سورہ طٰہٰ 131 اور 132ویں آیت کو پڑھ کے دعا کر رہا ہے تو یقیناً اس کا رشتہ جلد سے جلد آئے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ طٰہٰ پانی پہ پڑھ کے اگر لڑکیاں نہا لیں گی، اس سے غسل کر لیں گی، یہ نہ ڈریے کہ پانی کہاں جائے گا، نہیں، وہ پانی میں جو آپ سورہ پڑھ رہے ہیں اس کا اثر آپ کی قسمت اور آپ کے جسم پر ہوگا، تو سورہ طٰہٰ پڑھ کے پانی پڑھ کے اس سے غسل کر لیں، اس سے بھی بہت رشتے آتے ہیں۔ لہٰذا انسان سب سے پہلا عمل جو آغائے بہجت نے بتایا، خود اپنی واجب نمازوں کو وقت پر پڑھ کے پہلی دعا یہی کریں، اور نماز جعفر طیار، اس کے علاوہ یہ ساری آیتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، انشاءاللہ یہ مشکل ہم لوگ حل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے جوانوں کو شادی کے لیے آگے بڑھائیں اور ان کی مشکلات کو ہٹائیں، تو لڑکیاں کسی گھر میں بیٹھی نہیں ہوں گی اگر لڑکوں کی شادی کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا ہم کسی مرحوم کو شب قدر کے دن اعمال بخش سکتے ہیں، اور کیا ہم گرین کلر کی سلیپرز پہن سکتے ہیں؟ پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ بالکل، آپ کو جواب حاضر ہے۔
ہم شب قدر کے ہی نہیں، جتنے بھی مستحب اعمال ہیں، واجب نمازوں کے علاوہ، واجب روزوں کے علاوہ، واجب حج کے علاوہ، یعنی جو واجب کام ہے اس کے علاوہ ہم اپنا ہر عمل کسی نہ کسی مرحوم کو ہدیہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ شب قدر کا اعمال ہی کیوں نہ ہو، بالکل ہم کر سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے، یہ ہم لوگ ہیں کہ دینے سے سمجھتے ہیں کہ مال کم ہو جاتا ہے، لیکن خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی نماز پڑھ کے، سنت اور مستحب نماز پڑھ کے ہم ہدیہ کرتے ہیں مرحوم کو، تو جو ثواب ہمیں ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے، ان کو بھی بہت ثواب ملے گا، بالکل کر سکتے ہیں۔ اور صرف کالے رنگ کے سلیپر پہننے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے آنکھوں کی روشنی پہ اثر پڑتا ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ کوئی حرام نہیں ہے، جس کلر کی بھی سلیپر چاہیں، اب چاہے ہری پہنے، گرین پہنے، یا زرد پہنے، سفید پہنے، سب جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ اگر ایک شخص خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتا شریعت میں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ایسا انسان نعوذ باللہ خمس اور زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے تو پھر ایسے انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، ہم بہت سے دشمنوں پر صرف اس وجہ سے لعنت بھیجتے ہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے وہ خود اللہ کو بھی اذیت تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول اور آل رسول کے دشمن ہیں، ہم ان پر لعنت بہت سوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ انہوں نے آل رسول کا حق غصب کیا تھا، چھین لیا تھا۔ اب اگر ہم خدا نخواستہ خمس ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ خمس ادا نہ کرنا، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حق غصب کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر انسان خمس ادا نہیں کرتا ہے تو اپنے نماز اور روزے کے بارے میں دیکھے، اس کا سارا مال غصبی ہو جاتا ہے، تو کیا غصبی مال سے جو رزق کما رہا ہے، غصبی کھانے سے انسان کو جو طاقت آ رہی ہے اس سے عبادتیں قبول ہوں گی؟ غصبی مال سے، کیونکہ خمس ادا نہیں کیا ہے تو سب کچھ غصبی ہو جائے گا۔ انسان غور و فکر کرے، اعمال قبول نہیں ہوں گے ایسے انسان کے۔ معاشرے اور سماج میں خود بخود ایسے انسانوں کی عزت کم ہونے لگتی ہے جو حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ خمس و زکوٰۃ ادا کرنا، خیرات و صدقات مستحبات میں سے ہیں، لیکن خمس و زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر انسان اس کو نہیں ادا کرتا تو بہت زیادہ آخرت کے نقصان تو ہیں ہی، دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور یقینی طور پر امر بالمعروف کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو اس لیے نہیں کہ انہیں ذلیل کرنا ہو، خدا نخواستہ نعوذ باللہ رسوا کرنا ہو، نہیں، بلکہ آخرت ان کی بہتر ہو سکے، آخرت کو ان کی آباد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو امر بالمعروف کیا جائے، نیکی کی طرف لایا جائے، اور آخرت کے نقصانات سے ان کو بچانے کے لیے ان سے کہا جائے کہ وہ خمس کی ادائیگی کی طرف قدم بڑھائیں اور اس واجب کو ادا کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا کسی کی تقلید میں انسان کا ہونا ضروری ہے؟ واجب ہے۔ البتہ یہ سوال یہاں پر ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں واجب ہے۔ یا تو انسان خود مجتہد ہو کہ تمام مسائل کو اپنے آپ جا کے اجتہاد کر کے نکال لائے، تو ایسے انسان کے لیے تقلید حرام ہے جو خود مجتہد ہے۔ یا ایسا انسان جو واقعاً کسی مسئلے کو اجتہاد کے ذریعے حاصل کر چکا ہے، احتیاط پر عمل کرتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ احتیاط کے مطابق عمل کرے۔ لیکن جو انسان نہ مجتہد ہے نہ احتیاط پر عمل کرتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کسی مجتہد کی تقلید کرے، بغیر اس کے فروع دین میں جو 10 فروع دین ہیں، ان 10 میں ہمیں مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔ نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ 10 کے 10 چیزوں میں ہمیں مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔ بغیر تقلید کے ہمارا کوئی عمل درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج کے دور میں جو بہکایا جا رہا ہے الگ الگ طریقے سے، یہ شیطانی افراد ہیں
یہ انسان کا عمل قبول نہیں ہونے دینا چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ ان کی آخرت آباد ہو انسانوں کی۔ اس لیے جو لوگ بھی تقلید سے منع کر رہے ہیں، مجتہدین کے قریب ہونے سے منع کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف شیطانی ہے، کہیں سے بھی وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر جوان کو خصوصاً ہوشیار ہونا چاہیے آج کے دور میں، اس غلط پروپیگنڈے اور غلط فتنے سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے، ورنہ کل اہل بیت کے سامنے کیا جواب دیں گے، محشر میں کیا جواب دیں گے خدا کے سامنے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ہدایت کا راستہ تمہارے لیے عام کر دیا تھا، ہم نے نبیوں کو بھیجا، ہم نے اماموں کو بھیجا، اور اس کے بعد ہم نے ان کے نائبین کو بھیجا، اور تم نے تقلید نہیں کیا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے، کیسے تم آج نجات کی امید رکھتے ہو؟ لہٰذا اگر نجات چاہتے ہیں تو تقلید واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے کہ کیا امام کی شہادت پر ہم لڈو، ایک سویٹ جو ہوتی ہے، اس پر نظر کر سکتے ہیں، اور ہم کو کیا چکن پر نظر ہم دے سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی قوم سے، خاص کر کے جوانوں سے دست بستہ یہ التجا اور التماس کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، اپنی اپنی فکروں کو ہم بلند کریں۔ کب تک ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جڑے رہیں گے؟ ہمارا دین مذہب کچھ ہم کو الگ نجات کا راستہ بتانا چاہتا ہے۔ واقعاً مقام افسوس ہے کہ آج بھی ہم ابھی تک اسی قسم کی فکروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ ساری باتیں نظر و نیاز میں ہر وہ چیز جو حلال ہے وہ نظر دی جا سکتی ہے، جو حرام ہے، حرام نجس ہے، حرام کو ہم نظر و نیاز میں نہیں لا سکتے۔ اب ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ مثلا لڈو خوشی کی علامت ہے، تو اپنے ذہن کے اس تصور کی بنیاد پر بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں، ورنہ ہر چیز کو ہم نظر و نیاز میں پیش کر سکتے ہیں، ائمہ معصومین کی خدمت میں دے سکتے ہیں، جس کو ہم جائز جانتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا کھانا حلال اور جائز ہے وہ نظر و نیاز میں پیش کی جا سکتی ہے، جو ناجائز ہے اس کو ہم نہیں پیش کر سکتے۔ خدا کے لیے اپنی فکروں کو ہم بلند کریں اور اس قسم کے سوالات سے اپنے آپ کو بلند کریں۔ ہم دیکھیں کہ واقعاً معرفت اہل بیت کس چیز سے حاصل ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کون سی چیز ہمیں قریب کرے گی، ہم وہاں پر لے جائیں۔ واقعاً کیا ہمیں معلوم ہے کہ عالم برزخ کیا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہم کس طریقے سے جنت میں رہ پائیں گے؟ کیا معلوم ہے ہمیں کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس نظر و نیاز میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بہترین عمل ہے، لیکن یہ اسی وقت بہترین ہوگا جب ہم تعلیمات اہل بیت کو ہم عام کر سکیں گے، تعلیمات اہل بیت کے مطابق عمل کر پائیں گے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو ان نظر و نیاز کے ذریعے ہمیں برکتیں ملیں گی، اگر ہم اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو برکتیں نہیں ملیں گی۔ لہٰذا ہر چیز جس کو ہم کھا پی سکتے ہیں اس پہ نظر و نیاز کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی واقعاً خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے کسی کھانے کو، کسی غذا کو، تو یہ تو ہمارا دل ہی جانتا ہے کہ یہ خوشی کی علامت ہے، لہٰذا اس کو نہ دیں۔ لیکن اس میں کوئی شرعی طور پر شریعت کے احکام کے دائرے میں یہ جائز ہے کہ ہر حلال چیز کو ہم ائمہ معصومین کی خدمت میں نظر و نیاز کے طور پر پیش کر دیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو تعلیمات اہل بیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ دیکھیں۔ میں ممبرا سے عزا اعظمی، کچھ لوگ سہم سعادات جمع کرتے ہیں لیکن سعادات کی پریشانیوں پر ان کے سوال کے بعد بھی ان کو خمس نہیں دیتے ہیں، صرف ایڈوکیشن کے لیے جمع رکھتے ہیں، جبکہ بعض سعادات کی عزت پہ بن جاتی ہے اور وہ فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر خمس جمع کر کے رکھ کے صرف ایڈوکیشن کے لیے رکھنا کہاں تک صحیح ہے؟ ہم جو بھی شرعی رقم نکالتے ہیں اسے حقدار تک پہنچانا پہلی فرصت میں واجب ہے۔
اب اگر کوئی خمس کو بچا کے رکھے ہوئے ہے کہ جب آئیں گے تو دیں گے، نہیں، ہمیں پہنچانا ہے جا کے، اور یا بچا کے رکھے ہوئے ہیں کہ صرف سادات کو ایجوکیشن پہ دیں گے، تو نہیں، جب زندہ ہی نہیں رہیں گے تو ہم ان کو ایجوکیشن پہ کیسے دیں گے؟ اگر کسی کو کوئی بھوکا ہے، کسی کی عزت پہ حرف آ رہا ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو ہم صرف انہیں پڑھا لکھا کے کیا کریں گے اگر ان کی عزتی زندگی ہی نہیں رہے گی؟ لہٰذا شرعی طور پر واجب ہے انسان کے لیے کہ جو بھی شرعی رقم ہے اس کو پہلی فرصت میں حقدار تک پہنچائے۔ ہم جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، بچا کے نہیں رکھ سکتے ہیں کہ ہم بچا کے رکھیں اور پھر جب مثلاً تعلیمی سال شروع ہوگا تو اس وقت نہیں، اس کے پہلے لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں، اس وقت خود دوسرا انتظام کریں۔ اگر ہر انسان پابندی کے ساتھ خمس نکالے گا، اگر ہر انسان پابندی کے ساتھ خمس کو نکال کر حقدار کو پہنچائے گا تو ایک وقت ویسا آئے گا کہ کوئی مستحق رہ ہی نہیں جائے گا، ہر انسان غنی ہو جائے گا، مستغنی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا پہلی فرصت میں حقدار تک پہنچانا واجب ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی حقدار نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں سادات کرام کا علم نہیں ہے کہ کون سید ہے کون نہیں ہے، تو ایسے افراد کے پاس ہم پہنچا دیں کہ جو حقدار کو جانتے ہیں اور حقدار تک پہنچا سکتے ہیں، ان کی خدمت میں دے دیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سائرہ ہے، میں کرناٹکا سے بول رہی ہوں۔ 20 سال سے رشتہ دیکھ رہی ہوں لیکن رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب میری عمر 36 سال کی ہو گئی ہے۔ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے۔ ابھی میں نے تفصیل سے اسی پروگرام میں جواب دیا، اور اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو آپ اس پروگرام کا جب ریپیٹ آئے گا تو پھر سن لیجئے گا، لیکن میں مختصر بتا دوں کہ اول وقت نماز کی پابندی کیجئے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے۔ نماز جعفر طیار کو پڑھیے، سورہ قصص کی 24ویں آیت کو پڑھیے، سورہ روم کی 21ویں آیت کو پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، سورہ طٰہٰ کی 131 132 نمبر آیت کو پڑھیے، اور سورہ طٰہٰ پانی پہ پڑھ کے اس سے غسل کیجئے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے سے بہت جلدی رشتے آتے ہیں، مجرب ہیں، تجربہ شدہ کیے ہیں اور لوگوں نے بتایا ہے، لہٰذا اس پر آپ عمل کریں، دیکھیے انشاءاللہ خداوند عالم جلد از جلد آپ کے لیے رشتہ بھیجے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کا کیا دھرم یا مذہب تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو 4 قل سورہ قبر کے 4 کونے میں پڑھ کر ہم پڑھتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ یہ 2 سوال ہیں، ان کا جواب آگے ضرور دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کون سا دین رائج تھا؟ وہ کوئی اور دین نہیں تھا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین تھے۔ وہ کون سے؟ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے ماننے والے پائے جاتے تھے۔ جس وقت جناب موسیٰ اس دنیا سے گئے تو جناب عیسیٰ کا جب دور شروع ہوا تو لوگ عیسائی ہو گئے۔ تو اب اگر یہودی جو تھے جناب موسیٰ کے دین پر اس وقت باقی جو تھے، یا جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی آئے تھے ان کے ماننے والے تھے، ان لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا ہوتا تو وہ بھی ختم ہو جاتا، یہودیت ختم ہو جاتی، لیکن نہیں قبول کیا، یہودیوں نے عیسائیت کو نہیں مانا۔ یہودی اور عیسائی یہ 2 دین تھے، اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جو لوگ تھے جو ان دین کو نہیں مانتے تھے، وہ بہرحال خدا کا انکار کرنے والے بھی تھے، ملحد بھی تھے، مشرک بھی تھے، الگ طرح کے لوگ تھے۔ نبی کریم کے زمانے میں اسلام آیا، اور اسلام نے آ کے سارے دین کو، جو پرانی شریعتیں تھیں اسے ختم کر کے دین اسلام کی شریعت کو نافذ کیا ہے۔ لہٰذا دین عیسوی اور دین موسوی دین محمدی سے پہلے پایا جاتا تھا۔ اور دوسرا سوال، مرنے کے بعد قبر کے چاروں کونے پہ جو 4 قل پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ چاروں کونے پہ پڑھ کے 4 قل پڑھا جائے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن بعنوان ایک عمل کی شرعی عمل ہے، واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس لیے کہ قرآن پڑھنا ہے ہمیں، تو قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہم 4 کونے پہ پڑھنے اس خاص طریقے سے نہیں ہے،
یہ ہے کہ قبر کے اوپر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان 7 مرتبہ قبر کے اوپر قل واللہ پڑھتا ہے تو اس سے مرنے والے کی بھی مغفرت ہوتی ہے اور خود انسان کی بھی مغفرت ہوتی ہے جو پڑھتا ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھنے کا ثواب تو بہت ہے، اور اس صورت میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی شریعت میں نہیں ہے، لیکن حرام بھی نہیں ہے، واجب نہیں سمجھنا چاہیے ایسے کاموں کو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے اچھے سلوک کے باوجود بدسلوکی کرے اور ہمیں سلام بھی نہ کرے تو پھر اس سے ہم کیا قطع رحمی کر سکتے ہیں؟ رحم یعنی صلہ رحم کیا صرف ایک شکم کے بچے کے لیے ہے؟ ہر رشتہ دار جو فسادی اور بد ہوتے ہیں، جن سے خیر خواہی کی کوئی امید نہیں ہوتی، تو کیا ان سے بھی ہم رابطہ قائم رکھیں؟ ہمارا زندگی میں دماغی سکون غارت ہوتا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے، شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا ایسے لوگوں سے رشتہ رکھا جائے جو رشتے توڑتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار رسالت مآب تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دل تھے، تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو کم سے کم رحم دل رہیں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ان اوصل الناس من وصل من قطعک، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والا، سب سے بڑا رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والا وہ انسان ہے جو ایسوں سے رشتہ جوڑ کے رکھے جو رشتے کو توڑتے ہیں۔ جو رشتہ دار ہم سے رشتے کو کاٹ رہے ہیں، جو رشتہ دار ہم سے رشتے کو توڑ رہے ہیں، ہم ایسوں سے رشتے کو رکھیں، یہ سب سے بڑا رشتے کو جوڑ کے رکھنے والا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے کہا ہے، روز و شب جن کا نام ہم لیتے ہیں اور یا حسین کہتے ہیں۔ لہذا کبھی تو اگر فرض کر لیں ہم کہ کبھی بھی وہ خیر خواہی نہیں کریں گے، کبھی بھی وہ ہمیں سکون نہیں دیں گے، وہ ہمیشہ تکلیف پہنچائیں گے، ہمیشہ اذیت پہنچائیں گے، سکون غارت کر دیں گے، سب کچھ فرض کر لیں، پھر بھی ہم اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا رشتہ رکھیں گے، ہم ان کو سلام کریں گے، ہم ان سے ملتے رہیں گے، خدا ایک نہ ایک دن اس محبت میں اس کو اضافہ کر دے گا، اور اگر کچھ بھی نہ ملا تو خداوند عالم ہمارے اس عمل کا ہمیں اجر دے گا۔ جو رشتوں کو توڑتے ہیں ان کی عمریں کم ہو جاتی ہیں، جو رشتوں کو جوڑ کے نہیں رکھ پاتے ہیں ان کے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جو رشتوں کو توڑ کے کاٹ کے رکھتے ہیں وہ اپنے والدین سے محروم ہو جاتے ہیں، جو رشتوں کو توڑ کے کاٹ کے رکھتے ہیں ان کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے نقصانات ان کے لیے ہیں، لیکن اس کے برعکس روایتوں میں بیان کیا گیا جو رشتوں کو جوڑتے ہیں ان کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، جو رشتوں کو جوڑتے ہیں ان کا رزق بڑھ جاتا ہے، جو رشتوں کو جوڑتے ہیں ان کے والدین ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے والدین سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، سلامت رہتے ہیں، جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں ان کی اولاد ان کی فرما برداری کرتی ہے، اطاعت گزار ہوتی ہے، یہ سارے فائدے ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے واجب ہے کہ انہی سے رشتہ زیادہ جوڑیں جو رشتوں کو توڑتے ہیں، ان سے جوڑ کے رکھیں تاکہ ہم رشتوں کو جوڑنے والوں میں سب سے آگے رہیں، بالکل پیش قدم رہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ واجب نہیں ہے، جواب واجب ہے، یعنی سلام واجب نہیں ہے، جواب واجب ہے۔ تو کیا بد اخلاق رشتہ دار جو آپ کو بے عزت کرتے ہیں انہیں بھی صلہ رحمی کی وجہ سے سلام کرنا چاہیے؟ یہ اسی سے جڑا سوال ہے۔ ہم اگر غلط ہمسر کو طلاق دے سکتے ہیں تو غلط رشتہ دار کو قطع رحم کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر بھی اللہ ہمیں سزا کیوں دے گا؟ نام نہیں بولنا چاہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا ہی بہت بہت شکریہ۔ سلام کرنا واجب نہیں ہے لیکن جواب سلام واجب ہے، تو کیا ہم ایسے لوگوں کو سلام کریں جو ہمارا جواب نہیں دیتے؟ واجب چھوڑنے والا گناہگار ہے، ہم کیوں اپنے ثواب میں کمی کریں؟ جو جواب سلام نہیں دے گا وہ گناہ میں مبتلا ہوگا، لیکن ہم ثواب کر کے 70 ثواب تو لے لیں، سلام کریں ثواب لے لیں ہم۔ اور
یہ جو آپ نے مقایسہ کیا ہے تو وہ جو ہمسر کو طلاق دیا جا سکتا ہے یا ہمسر سے جدائی اختیار کی جا سکتی ہے وہ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی خداوند عالم کے نزدیک سب سے برا عمل کہا جاتا ہے، ایسا حلال ہے جس پہ خدا غضبناک ہوتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خداوند عالم نے مشکلات سے بچنے کے لیے ایک راستہ دے دیا ہم کو، لیکن جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں ان سے ہم رشتوں کو نہیں توڑ سکتے، ہم ان سے رشتوں کو جوڑ کے ہی رکھیں گے جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ مسئلہ بالکل الگ ہے کہ بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے، میاں سے الگ ہوا جا سکتا ہے، لیکن خونی رشتہ دار سے الگ نہیں ہوا جا سکتا کسی بھی حالت میں۔ خداوند عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی رشتوں کو توڑ کے رکھے، اور خداوند عالم عذاب نہیں کرتا۔ کس نے کہا عذاب کر رہا ہے؟ یہ تو رشتے کی توڑنے میں جو برکتیں ہیں، رشتوں کو توڑنے سے ان برکتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ خدا نے کب کہا کہ ہم عذاب نازل کریں گے؟ آپ رشتوں کو جوڑ کے رکھیں گے رزق بڑھے گا، آپ رشتے کو توڑ دیں گے تو آپ رشتے کو جب توڑ رہے ہیں تو رشتے کے توڑنے میں آٹومیٹک طور پر جو ایک اثر ہے وہ یہ ہے کہ رزق کم ہو جائے گا۔ خدا عذاب نہیں کر رہا ہے، خدا کسی پہ عذاب نہیں کرتا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے سوگ میں کالا لباس پہنا تھا، اور کیا اسپیشلی پہنا تھا؟ کیا ظاہر ہو ہم سوگ میں ہیں اور لوگ عید منا رہے ہوں، یعنی عید کے دن کیا ہم کالا کپڑا پہن کے سوگ منا سکتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہماری شیعت کہاں چلی گئی ہے اور ہم کس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں؟ جس نماز عید کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے اور مستحب قرار دیا ہے کہ ہم قنوت میں کہیں کہ وَجَعَلْتُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذُخْرًا وَكَرَامَةً وَشَرَفًا مَزِيدًا، یعنی آل محمد کے لیے جو کرامت ہے، ذخر ہے، کرامت ہے، یقیناً ایام شہادت، جس دن شہادت ہوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، اس دن ہمیں سوگ منانا چاہیے، اور کالا کپڑا نہیں، جو سوگ کا انداز ہے جائز طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ ایک ثقافت میں کالا کپڑا سوگ کی علامت ہو، ایک ثقافت اور ایک کلچر میں کالا کپڑا نہ ہو، کوئی اور کا رنگ کا کپڑا سوگ کی علامت سمجھا جائے۔ آپ پوری دنیا کے کلچر میں چلے جائیے، خود عاشور کے دن دیکھ لیجئے، الگ الگ طریقے سے ہر جگہ سوگ منایا جاتا ہے۔ تو جو سوگ منانے کا اعلان ہے وہ شہادت کے دن ہے، اس کے بعد نہیں ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ صرف مولا حسین علیہ السلام کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ محرم و سفر میں ہم عزاداری کریں، باقی ہم سے نہیں کہا گیا ہے۔ شہادت کے دن ہم اپنی عقیدت کا ثبوت دیتے ہیں، عید کے دن قطعاً نہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نہیں کیا ہے۔ ہم زمانے ائمہ علیہ السلام سے جو قریب، خود امام کا زمانہ ہے، 8ویں امام کیوں گئے عید کی نماز پڑھانے کے لیے؟ اگر مولا علی کا غم منانا تھا عید کے دن تو 8ویں امام عید کی نماز پڑھانے کے لیے کیوں نکلے؟ یہ سب دشمنوں کی چال ہے جو ہمیں بہکایا جا رہا ہے۔ یہ چال ہے کہ ہم کو دائرہ شیعت سے خارج کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عید کے دن ہم اپنی مجلسیں کریں گے، امام باڑوں میں ماتم کریں گے، کالے کپڑے پہنیں گے، نکلیں گے، ادھر دنیا کے مسلمان عید کے دن سفید کپڑے پہن کے، مثلا ہمارے ملکوں میں جو ہے عید کے دن وہ سفید کپڑے، خوشی کے کپڑے پہن کے نکلیں گے، ادھر ہم کالے کپڑے پہنے نکلیں گے، تو وہ زیادہ تعداد میں جو مسلمان ہمارے ملکوں میں ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ عید کے دن اس طریقے کے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک سازش ہے، پری پلاننگ، یعنی پورے پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ کبھی دشمن کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم اپنی طرف سے ہاتھ نہ بٹائیں، نہ بڑھائیں، خاص کر کے جوان اس کے اوپر غور کریں، بہکنے میں نہ آئیں۔ یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ ہم کو بہکانے والے ہیں۔ خدا کے لیے
بیدار ہوئیے، اپنے باعمل علماء کی باتوں کو سنیے اور ان سے سبق حاصل کیجئے، ان گمراہیوں کی طرف نہ جائیے۔ خدا سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ زمانے کا امام ہم سب کی حفاظت کرے اور ان گمراہ کرنے والے نادان انسانوں سے ہمیں محفوظ رکھ سکے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ مولانا جاوید بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ الوین ٹی وی کے تمام کام کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ جاوید بھائی بھی آپ سے اور مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ نماز شب کیا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔ آپ بھی سلامت رہی، تمام ناظرین سلامت رہیں۔ انشاءاللہ اس کا جواب آغا دے رہے ہیں آپ کو۔ نماز شب نماز عشاء کے فوراً بعد نہیں ہے۔ نماز شب کا وقت جو ہے کیا ہے؟ آدھی رات کے بعد ہے۔ تو آپ اگر یہ ڈر لگ رہا ہے آپ کو کہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے، نہیں، تو جب سونے آپ جا رہے ہوں تو سونے سے پہلے پڑھ لیجئے آپ اور پھر سو جائیے۔ لیکن یہ نیت کر کے سوئیے کہ اگر ہمیں آدھی رات کے بعد صبح کی اذان سے پہلے ہماری آنکھ کھل جائے گی تو ہم پھر پڑھیں گے تو صحیح ہے۔ لیکن نماز عشاء کے بعد فوراً نماز شب کا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ جب ہم سونے جا رہے ہیں، ہاں اگر آپ نماز عشاء کے بعد فوراً سونے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے اور پڑھ کے سو جائیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ Sir, we have a grandson. When he sleep, he cries in the sleep. For this, you have any solution? ان کا جو نواسہ یا پوتا ہے یہ سوتے میں روتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے کوئی سلیوشن اسلام میں، شریعت میں دعا وغیرہ کچھ ہے جس سے کہ بچہ پریشان نہ ہو سوتے میں؟ پہلی بات تو ہے کہ بچوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو بچہ رو رہا ہے اس کو فوراً سہارا دینا چاہیے، کبھی ہاتھ رکھ دیں یا اس کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی ہے ہمارے پاس۔ اور قرآن مجید چھوٹا ہی صحیح بچے کے سرانے رکھیں تاکہ اگر کوئی ایسی مشکل ہو تو وہ خود بخود اس قرآن کے سہارے سے دور ہو جائے۔ اور جو تعویذ ہوتی ہے، حرز بیوی زہرا ہے یا حرز امام جواد علیہ السلام ہے، یا تعویذ ہے ام الصبیان ایک تعویذ ہے، یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈالیں، بچہ ہر خوف سے محفوظ رہے گا۔ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں بازاروں میں، اس کو لے لیں۔ اور کچھ نہیں ہے اگر تو قرآن مجید ضرور سرہانے رکھیں، البتہ احترام باقی رہے، پاکیزہ طریقے سے پاکیزہ جگہ پہ اس کو رکھیں سرہانے بچے کے۔ انشاءاللہ بچہ اس مشکل سے انشاءاللہ نجات پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام محمد سیفی ہے، میں بناوا اعظم گڑھ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم شیعہ حضرات کے یہاں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے جو جنتری وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس میں جو تاریخیں بتائی جاتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ کون سی تاریخ نیک ہے اور کون سی بد ہے، اور قمر در عقرب وغیرہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے یہاں یہ فلاں دن اچھا نہیں مانا جاتا تو شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیے اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تاریخوں کا نحس ہونا، سعد ہونا، بہرحال قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اگر دیکھا جائے، قوم خود یہ جو روز ہیں، شب ہیں، دن ہیں، رات ہیں، یہ منحوس نہیں ہے، یہ اس میں کوئی نحس اور وہ نہیں ہے۔ جو چیز سامنے ہمارے کیا ہے، یہ منحوس نہیں ہے، حالات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایام کو، روز کو، اس کو تم برا نہ کہو۔ مثال کے طور پر ایام نحسات قرآن مجید میں آئے کس کے لیے؟ جب قوم عاد پہ عذاب نازل ہوا تو وہ دن نحوست کے ہو گئے، یا قرآن نازل ہوا تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، شب قدر، رات جو مبارک ہے، یعنی وہ رات شب قدر ہونے کی وجہ سے بابرکت قرار پائی۔ توجہ ہے، یعنی انسان اس بات پہ غور کرے کہ بذات کچھ نہیں ہے۔ جو ہمیں منع کیا گیا ہے، قمر در عقرب میں ہمیں نیک کاموں کو نہیں انجام دینا چاہیے۔ قمر در عقرب میں یا ماہ
قمری مہینہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے، آخری دن میں جب چاند نہیں دکھائی دیتا، محاق میں ہوتا ہے، آخر کے 2-3 دن جو ہوتے ہیں اس میں کوئی ہمیں نیک کام انجام دینے سے بچنا چاہیے۔ باقی دنوں میں ایسا کوئی کچھ نہیں ہے، ہر تاریخ میں انسان انجام دے سکتا ہے۔ بہرحال معصومین علیہ السلام کے جن تاریخوں میں شہادتیں ہیں اس میں ہمیں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی کے دن میں ہمیں غم میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی کا دن جو ہے اس میں کوئی غم کا کام نہیں کرنا چاہیے، جو معصومین کی ولادتیں ہیں۔ لہٰذا غور کرنا چاہیے اس کے اوپر، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بہت زیادہ ان جنتریوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن وہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے، کیا میں اسے شادی کر سکتا ہوں؟ پلیز میرا سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ شرعی طور پر کوئی مشکل نہیں ہے، اس مشکل کا حل یہی ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں اور کر لیجئے شرعی طریقے سے۔ بڑی لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام صبا ہے، میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور میں 2 سال سے ایگزام دے رہی ہوں۔ میرے پیپر کلیئر نہیں ہو پا رہے ہیں، میں پڑھائی کرنے کی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن ڈسٹریکشن بہت ہوتا ہے۔ پلیز کوئی عمل یا دعا بتا دیجیے جس سے کہ ڈسٹریکشن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیاب کرے اور تمام طلاب دینی اور دنیاوی جتنے تعلیم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سب کو امتحان میں، زندگی اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے بحق معصومین علیہ السلام۔ انشاءاللہ بالکل حق معصومین علیہ السلام میں سب کو کامیابی ملے۔ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ اگر بہت زیادہ نہیں پڑھنا آتا تو بہرحال سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد تو پڑھنا آتا ہی ہے۔ قرآن مجید کو دیکھ کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے قرآن مجید کی، اس سے انسان کی میموری، ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ قرآن ہو سکے پڑھیں۔ مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے، ہر واجب نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھیں، اس سے بہت تیز ہوتی ہے۔ مفاتیح میں تو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے اور میں نے دیکھا آیت اللہ بہجت نے بیان کیا، میں نے خود سنا۔ یہ دعا جو مفاتیح میں ہے، تعقیبات مشترکہ میں آپ جا کے دیکھیے، سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ علی اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انک علی کل شیء قدیر۔ یہ حافظہ، میموری تیز ہونے کی دعا ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اور خاص کر کے امتحان کے زمانے میں کم سے کم جب امتحان آپ کا آنے والا ہو تو ایک نیت کیے، 40 دن پہلے سے شروع کیجئے، ہر روز سورہ یاسین پڑھ کے اس کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی والدہ، بخصوص شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا اور امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی پڑھیں گی، جو بھی محنت کریں گی، سب آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام عباس ہے، میں بنگلورو سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 3 مہینے سے کوئی کام نہیں کیا ہے، لیکن تنخواہ الحمدللہ کمپنی مجھے دے رہی ہے، تو کیا میرے لیے جائز ہے ایسی تنخواہ لینا؟ بالکل جائز ہے، تنخواہ لینا جائز ہے، اس لیے کہ اس حالات میں جتنی کمپنیاں خود معلوم ہے کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، لہذا سب کو معلوم ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو مل رہا ہے، بالکل لیجئے، شکر ادا کیجئے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یہ بلا دور ہو تاکہ آپ محنت کر کے کمائی کریں انشاءاللہ تعالی۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دیا، موقع دیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جس حد تک ممکن تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق آپ کے سامنے سوالات کے جوابات پیش کیے۔ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور تمام ناظرین، ہر ایک دیکھنے والے سے یہی مطالبہ ہے کہ دعا کریں، جلد از جلد اس کورونا جیسی وبا سے سب کو نجات ملے، تمام انسانوں کو نجات ملے اور تمام خدمت کرنے والوں کو خداوند عالم محفوظ رکھے، بخصوص چینل ون کی ٹیم جو ان تمام حالات میں، خطرناک حالات میں بھی آپ کے سامنے خدمات اہل بیت میں مصروف ہے، ان سب کو خداوند عالم صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔
امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ انشاءاللہ آپ چینل ون دیکھتے رہیں، پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ چینل ون کو اسی طرح سے پسند کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، ملاحظہ فرماتے رہیں گے، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگر زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔